بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، سلطنت بازنطینی کا اہم شہر بروسا تھا۔ امیر عثمان نے 717 ہجری میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ 10 سال تک اہل بروسا محصور رہے۔ آخر 726 ہجری میں محصورین نے اورخان بن عثمان کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا، اور ترکی فوج اورخان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور سے بروسا میں داخل ہوئی۔ امیر عثمان خان سوغوت میں بستر مرگ پر تھا۔ اس کو بروسا کی فتح کی خبر اورخان نے پہنچائی۔ عثمان نے بیٹے کو گلے سے لگایا اور ہمت و شجاعت کی داد دی اور اپنا جانشین مقرر کیا۔ اورخان کو اپنے پاس بٹھا کر اور یہ وصیت کی کہ بیٹا میں اب موت کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ مجھ کو اب کسی بات کا غم نہیں ہے، کیونکہ تم جیسا لائق بیٹا اپنی جگہ چھوڑ رہا ہو جو میری قائم مقامی اس دولت کی مجھ سے بہتر کر سکے گا۔ بیٹا، یہ وصیت یاد رہے کہ ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف رکھنا اور عدل و انصاف کو اپنا شیوا بنانا، کہ اسی سے سلطنت کی بنیاد مضبوط رہتی ہے۔ رعایا پر رحم کرنا، کیونکہ ہمارے رب کی صفت رحم ہے۔ حقوق کے معاملے میں قوی اور ضعیف کو یکساں سمجھنا، شریعت حق کا کوراج کرنا اور کتاب و سنت کے مطابق عمل رکھنا۔ اگر میری اس وصیت پر عمل کرو گے تو تم ان اولیاء میں سے ہو جاؤ گے جو رضا الہی سے کامیاب ہوئے ہیں۔ اور بیٹا، آخری کہنا یہ ہے کہ بروسا کو پایہ تخت بنانا اور وہیں مجھ کو دفن کرنا۔ امیر عثمان خان نے 21 رمضان 727 ہجری میں وفات پائی اور حسب وصیت بروسا میں دفن کیا گیا۔ عثمان میں وہ تمام اعلیٰ صفات تھے جو بانیان حکومت میں ہوا کرتے ہیں۔ شجاع تھا، عاقل تھا، نرم خو، یہ ضرور ہے کہ دشمن کے لیے سخت تھا، رعایا کے لیے بہت مہربان اور رحم دل، اور اس میں قیادت کا ملکہ خاص تھا۔ ارطغرل کے ساتھ 400 ترک جانباز تھے، مگر اس کے برتاؤ اور لطف و کرم سے 4000 ترک اس کے جانثار تھے، جس میں بہت کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ امیر عثمان خان میں ہمت و شجاعت غیر معمولی تھی۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں خود آتا، جس سے ہر ساتھی میں دلیری کی روح پیدا ہو جاتی۔ اوبائی کے فیض صحبت سے عثمان میں صوفیانہ رنگ تھا۔ اس کے ساتھ مجاہدانہ سرگرمی۔ عثمان کا طریقہ جنگ وہی تھا جو قرون اولیٰ کے مجاہدین کا تھا۔ پہلے امرائے روم کے پاس اعلان بھیج دیا کرتا تھا کہ اسلام قبول کرو یا جزیہ دو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عثمان کو فتوحات میں بہت کچھ مال و زر ہاتھ لگا۔ اس نے غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکال کر ترک سپاہیوں میں تقسیم کر دیا۔ اپنے پاس اس میں سے کچھ نہ رکھا۔ اس کے رہنے کا ایک مقام معمولی درجے کا تھا، جس میں سونے چاندی و جواہرات کچھ نہ تھے۔ ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند عربی گھوڑے، زیات کے لیے چند جوڑے بیل اور بیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ۔ مرنے کے بعد عثمان نے یہ اثاثہ چھوڑا تھا۔ یہ دولت عثمانیہ کا بانی تھا، فیاض اور مہمان نواز تھا۔ اس کی رحم دلی کی ترکوں میں بہت سی حکایتیں مشہور ہیں۔ اس کے آثار خیر سے اس کی میں ایک مسجد تعمیر ہے، جس کو عثمان نے اپنے ابتدائی عہد میں بنوایا تھا۔ عثمان کے مبارک عہد میں سب سے بڑا کارنامہ اسلام کی اشاعت کا ہے۔ عثمان نے بازنطینی ایشیائی مکذوبات پر قبضہ کر کے وہاں کے نصرانی باشندوں کو اپنے اخلاق سے ایسا گرویدہ کر لیا کہ وہ بقیب خاطر اسلام میں داخل ہو گئے اور ترکوں سے قوابتیں قائم کر کے ترک نہیں بلکہ عثمانی کہلانے لگے۔ دوستوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔